بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جس نے ابراہیمی طریقے سے رخ پھیرا سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت سے ہلاک کر دیا، اور بے شک انہیں تو ہم نے دنیا میں بھی اپنے لیے چن لیا ہے اور آخرت میں تو وہ مقربین میں سے ہوگا۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 130 130 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ مکمل فرمائی تو اس کے بعد ایک عظیم دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمایا، اور انسانیت کو اولاد ابراہیم و اولاد اسماعیل علیہ السلام کے صلب پاک سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ ملت ابراہیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ملت ابراہیم ہے۔ اور جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم باقاعدہ طور پہ اس موضوع پر جب بات ہوتی ہے تو یہ حدیث تقریباً ہر مسلمان کو سنائی جاتی ہے، اور ہر ایک کو یاد بھی ہونی چاہیے کہ جب آقا کریم علیہ السلام قربانی کر رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور ملت ابراہیم کی یاد ہے۔ اور اب ہمارے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ملت ابراہیم پر ہیں، جو پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ مثال کے طور پہ مسلمان جو ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، اس کے ختنے کیے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ملت ابراہیم میں یہ کام تھا، اور آقا نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے، اس کو جاری رکھیں۔ اسی طرح زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، یہ ملت ابراہیمی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری ملت ابراہیمی میں یہ چیز تھی اور بہت اچھی اور حسین ہے، اس کو جاری رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے، طواف کعبہ، بیت اللہ کا حج، یہ کیا ہے؟ یہ ملت ابراہیمی سے چلا آ رہا ہے۔ فرمایا اس کو ہم اسی طرح جاری رکھیں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ ملت ابراہیم پہ کس انداز سے ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے آپ کا آنا تھا، اس لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے افعال اور اعمال اللہ نے ملت ابراہیمی میں اسی طرح رائج اور داخل فرما دیے، اور اپنے پیارے خلیل کو حکم فرما دیا، اور وہ آج تک چل رہے ہیں، اور آج بھی وہ دین کا حصہ ہے، لازمی حصہ۔ اب یہاں فرمایا گیا وَمَن يَرْغَبْ، اور کون ہے جو منہ پھیر لے، رخ پھیر لے، ام ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے۔ اب ظاہر ہے یہ قرآن کوئی یہودیوں کے لیے یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے والے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، قرآن تو ہمارے لیے ہے، اس امت کے لیے ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو امت محمدیہ کو یہ بات سمجھانا اور بتانا کہ ملت ابراہیمی جو ہے اس سے کون ہے جو رخ پھیرے گا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے جو طریق ہیں وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان میں سے اکثریت کو پسند فرماتے ہوئے اسے اپنی امت میں، اسلام میں جاری فرما دیا۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا۔ فرمایا ملت ابراہیمی سے جو منہ پھیرے گا تو کون ہوگا؟ الا من صفی نفسہ،
فرمایا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف اور حماقت کرنے والا، جاہل اور احمق بنایا، وہی ہے جو اس ملت سے منہ پھیرے گا۔ جس کے اندر عقل و شعور ہے وہ ملت ابراہیمی کو پسند کر کے اس پر چلے گا۔ اب اس میں کئی ایسے غیر مسلم ہیں آج، بعض ایسے یہود و نصارہ، حالانکہ یہودیوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جد ہیں، ظاہر ہے اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام آپ پیدا ہوئے ہیں، اور یہودی اسحاق علیہ السلام کی طرف سے، ظاہر ہے یہ آگے معاملہ چلا، کیونکہ اولاد یعقوب کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، یعنی آپ حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام کے بطن سے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے۔ تو ظاہر ہے دونوں بیٹے تو ایک ہی باپ کے، لیکن ان کے ہاں کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ انہوں نے کس انداز میں کیا ظلم اور بربریت اور کس انداز میں ملت ابراہیم کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آج بھی زمانہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ فرمایا جو شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا اور جہالت میں ڈالے گا وہ ملت ابراہیم کو چھوڑ دے گا، اور جو شخص صاحب عقل و دانش و فہم و فراست رکھنے والا ہوگا اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا کر کامیابی کے راستے پہ چلائے گا تو وہ ملت ابراہیم سے بے رغبتی نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا گیا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور تحقیق قسم ہے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا ہے۔ استفا یستفی، استفا اسی سے بنا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ کا معنی ہی ہوتا ہے چنیدہ، چنا ہوا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے یقیناً قسم ہے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اپنی خلیلی کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے، اور ایسا چنا کہ پھر اس ہمارے دوست نے، ہمارے اس خلیل نے بھی ہر بار اپنی محبت کو سچا کر دکھایا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، اب مشہور تو 2-3 باتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر قصص الانبیاء کو دیکھا جائے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو آپ ایسے سے واقعات ہیں آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے مالک سے کس قدر محبت کی ہے، انسان لرز جاتا۔ اتنی محبت، یہ سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ جب بھی کھانا کھاتے تھے آپ، جو لمحہ اور وقت بھی ہوتا، آپ ضرور باہر آتے اور کسی شخص کو، راہگیر، مسافر جو بھی ہوتا، آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے۔ صرف ایک اس عمل کو دیکھ لیں، جو آپ فرماتے ہیں ان کے یہاں یہ بڑا چھوٹا سا تھا، باقی تو بہت بڑے بڑے تھے، یہ ایک میں ڈیلی روٹین ورک ایک بتا رہا ہوں۔ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ بات کتنی بڑی بات ہے، پوری زندگی۔ اور اس میں ایک واقعہ بھی ایک دفعہ ایک بت پرست شخص، اور ایک میں ہے کہ وہ مشرک تھا، وہ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا، تو باتوں باتوں میں جب بات ہوئی تو کتنا نازک مرحلہ ہے یہ، آپ نے اس کو کہا کہ تم تو میرے اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ ظاہر ہے آپ کی محبت اتنی تھی اپنے اللہ سے، جو اللہ سے کو انکار کرتا تھا، آپ نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے۔ وہ جو ہی اٹھا، اب کس کی محبت میں اٹھایا تھا؟ اللہ کی محبت میں اٹھایا تھا نا جی، اپنا تو ذاتی تو معاملہ کوئی تھا نہیں۔ اتنا بڑا عمل کہ اللہ کی محبت میں اس کو نہیں برداشت کیا، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے
کہ جو آپ کے محبوب کو نہیں مانتا اس کو آپ بھی نہ مانیں۔ فوراً جبریل حاضر خدمت ہوئے، کیا آزمائش ہے، اپنے پیارے خلیل پہ کتنی آزمائشیں آئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، ایک دن کے ایک وقت کا کھانا نہ کھلا سکے، میں بھی تو ہوں، مجھے نہیں مانتا، کئی سالوں سے میں اسے کھلا پلا رہا۔ اب دیکھیے آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیری محبت میں ایسا کیا، اصول یہی ہوتا ہے کہ جیسے جس سے محبت ہے وہ جو کہے وہ وہی ٹھیک ہے۔ کہا مولا میری غلطی، اللہ اکبر، اللہ کہ یہ غلطی نہیں ہے، یہ نیک عمل ہے کہ اللہ کو جو نہیں مانتا اس کو میں بھی نہیں مانتا، یہ عمل صالح ہے اور یہی حکم ہے۔ فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لے اپنے ساتھ کھلا۔ گئے اس کو واپس لے کے آئے، بٹھایا، پھر کھلایا۔ اس نے پوچھا وجہ کیا ہے اٹھانے کی اور بلانے کی، وجہ کیا ہے؟ اٹھاتے بھی خود ہو پھر بلاتے بھی خود ہو۔ کہا وہ جس اللہ کو میں مانتا ہوں نا تو اس سے میری محبت اتنی ہے کہ میں نے پوچھا، تو نے کہا میں نہیں اس کو مانتا، اللہ کو، کون ہے اللہ، تو میں نے اس کی محبت میں تجھے اٹھا دیا، تو اسی اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو پہلے کھلا بھی رہا ہوں، پلا رہا ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں۔ ابراہیم تو نے اسے کیوں اٹھا دیا؟ کوئی بات نہیں، مجھے نہیں مانتا، یہ اس کا معاملہ ہے، تو اس کے ساتھ نیکی کر دے اور اس کو کھلا دے۔ اس نے جو ہی یہ بات سنی کہنے لگا آپ کا اللہ اتنا مہربان ہے؟ کہا میرا اللہ اتنا مہربان ہے۔ کہنے لگا ابراہیم پھر مجھے بھی اسی اللہ کا پرستش کرنا والا بندہ مانا دے۔ تو وہ ملت ابراہیم میں داخل ہو گیا۔ مقصد کیا ہے کہ ایک بڑی آزمائش کی گھڑیوں سے آپ گزرے، بہت سے معاملات سے گزرے۔ آسمانوں میں آپ کے ذکر چلتے تھے، فرشتوں میں اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فرماتا تھا فرشتوں کبھی دیکھنا ہے میرے خلیل کو، جبریل میرے خلیل کو دیکھنا ہے، میرا خلیل کیسا ہے؟ مولا میں جاتا ہوں۔ فرمایا جا اس کے سامنے صرف ایک بار میرا نام لے کے دیکھ، تم کہتے تھے پیدا نہ کرو اس کو، ذرا جانا دیکھ میرے خلیل کے سامنے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے آپ بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں آپ چراتے تھے، تو آگے اس نے بس نام لیا اللہ، آپ تڑپ گئے۔ آپ نے فرمایا ایک بار پھر نام لینا میرے اللہ، کیا چاشنی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ کا نام تو نے لیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا محبت تھی۔ تو اس نے جبریل نے کہا ایسے تھوڑا لوں گا، یہ آدھی بکریاں دے دو پھر نام لوں گا اللہ۔ فرمایا آدھی بکریاں تیری، آدھا ریوڑ تیرا، جو بھی بھیڑ بکریاں دمبے سارے آدھے تیرے ہو گئے۔ اس نے ایک بار پھر نام لیا جبریل نے۔ اب اللہ فرشتوں میں بیٹھا یہ سارا منظرنامہ ملاحظہ فرما رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب دوسری بار کہا تو آپ ایک کیفیت طاری ہوئی اپنے اللہ کا نام سن کر، کہا کہ تجھے اسی اللہ کا واسطہ ہے، ایک بار پھر اس کا نام لے ذرا۔ تو جبریل نے کہا ایسے نہیں لوں گا، باقی ریوڑ دے۔ آپ نے فرمایا باقی ریوڑ بھی تیرا ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے پھر اللہ کا نام لیا۔ اب محبت اور بڑی یار کا نام سن کر، کہا کہ ایک بار اور سنا دے میرے مالک کا مجھے نام۔ اس نے کہا اب تو تیرے پاس دینے کو بھی کچھ نہیں ہے، اب کیا دے گا؟ کہا بکریاں بھیڑ چرانی بھی تو ہیں، مجھے گڈریا رکھ لے، میں بغیر معاوضے کے تیری بھیڑ بکریاں چرایا کروں۔ نبی ہے، رسول ہے، اللہ کا خلیل ہے، چرواہا بن کے بھی اپنے مالک کو راضی کر رہا ہے۔ کیا یہ جذبے ہم میں بھی ہیں آج کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کام کرے؟ اور یاد رکھیے کام وہی کام ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، باقی سب فساد اور بربادی ہے۔ دنیا نے راضی ہونا کوئی نہیں ہے، ہم ساری عمر دنیا کے راضی کرنے کے چکروں میں، عبادتیں بھی اسی کے چکر میں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی دنیا بھی کسی سے راضی ہوئی؟ کوئی ایک تو بتا دیں جس کے بارے دنیا نے کہا ہو کہ جی ہم اس سے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا تو پیدا کرنے والے اللہ سے راضی نہ ہوئی۔ آپ سنتے نہیں ہیں لوگ اللہ کو شکوے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کائنات میں کوئی انسان پہلے یا بعد میں آیا یا آیا تھا یا آئے گا، نہیں آ سکتا۔
آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی نہ پہلے آئی تھی نہ قیامت تک اور قیامت کے بعد آئے گی. اس سے راضی ہو گئے تھے لوگ دنیا والے؟ نہیں ہوئے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو ان کے اخلاق کے کروڑوں میں اربوں میں حصے کے بھی حصے میں نہیں آتے. تو اس لیے منشا اور مقصد کیا ہو؟ مالک کو راضی کرنا. اور پھر انسان جب مالک کو راضی کرتا ہے نا تو پھر خود بخود معاملات، جب مالک راضی ہو گیا بس. خالق تو ہمارا وہ ہے نا جی، پیدا تو اس نے کیا ہے، راضی تو اس کو کرنا ہے. جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر ساری کائنات کے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے. ہم باقیوں کو تو کرتے ہیں، اس کو راضی نہیں کرتے تو پھر رسوائی آپ کے سامنے ہے. یہ پاکستان میں دیکھ لیں، ایک دن اس کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، دوسرے دن وہی اس کے دشمن ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ روزانہ دیکھتے نہیں ہم معاملات کیا چل رہا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنا چاہیے ہمیں، آنکھیں کھول کے بیٹھنا چاہیے. قرآن بار بار کہتا ہے نا آنکھیں کھول کے بیٹھو، دیکھو کیا ہو رہا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تبصرون قرآن کے الفاظ ہیں. پھر کہتا ہے افلا تنظرون، تم نظر نہیں رکھے ہوئے ہو. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، دیکھ نہیں رہے ہو تم. افلا تعلمون، کیا تمہیں اس کا علم نہیں ہے. افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے. اتنے الفاظ ہیں یہ قرآن پاک کے، اور ہم اس سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں تیزی کے ساتھ. یہ تو ایک ایک لفظ ہے جو داعی ہے غور و خوض کرنے پر، اس کائنات میں توجہ دینے پر. بہرحال بات ہماری چل رہی ہے ملت ابراہیمی پر. فرمایا جو اس کے ساتھ جڑا رہا، جو اسلام میں بھی داخل ہیں چیزیں، فرمایا وہ کامیاب ہو جائے گا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور فرمایا ہمارے ابراہیم خلیل دنیا میں بھی ہم نے انہیں چنا ہے اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے اور مقربین میں سے ہیں. اللہ انہیں اپنے قرب خاص کا مقام عطا فرمائے گا، قرب خاص کا انہیں مقام عطا فرمائے گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی ایک اور محبت بری داستان آگے بیان کی ہے اگلی آیت میں. اس پہ انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.